اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں مسلسل میں اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں اہل بیت کے تعلق سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان جو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے وہ گفتگو یہ ہے کہ ہم در اہل بیت پر کیوں ہیں۔ اس لیے کہ میں قریب روزانہ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک یہ کوشچن مارک ہے، ایک سوالیہ نشان ہے، اور اکثر ہمارے بڑے بھائی ہم سے کہتے ہیں کہ آپ در اہل بیت ہی کے اوپر کیوں ہیں، آپ در اہل بیت ہی پر کیوں ہیں۔ تو میں کچھ نہ کچھ باتیں اس سلسلے میں روزانہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، تاریخیں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، دن بہت جلدی تمام ہو رہے ہیں، اور بات کرتے کرتے آج 7ویں رات آ گئی۔ لہذا جلدی تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں کچھ عرض کروں گا اور اپنی بات کو مختصر کروں گا۔ کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آپ کا ذہن اس جانب لے کر کے آؤں کہ دنیا نے علی کے در پر آ کر کے جن چیزوں کو چھینا، اس میں صرف خلافت ہی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر القاب بھی ہیں جو مولا علی سے چھینے گئے ہیں، اور وہ جو علی نے منبر کوفہ پر آ کے دعویٰ سلونی کیا، جو حق صرف اور صرف علی کا تھا یا علی کے معصوم بیٹوں کا تھا، اس کے مقابلے میں بھی لوگوں نے آنے کی کوشش کی۔ دیکھیے، حق کے مقابلے پر جو آتا ہے وہ باطل ہوتا ہے، سچ کے مقابلے پر جو آتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے، روشنی کے مقابلے پر جو آئے وہ اندھیرا ہوتا ہے۔ اب جو علی کے مقابلے پر آئے اس کو کیا کہیے گا؟ تو کل میں نے اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں کچھ مختصر عرض کیا تھا کہ علی کے در سے خلافت ہی کو چھینا نہیں گیا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان سے چھین سکتا ہے۔ یہ میری شیروانی آپ مجھ سے چھین سکتے ہیں، یہ میرا چشمہ آپ مجھ سے چھین سکتے ہیں، یہ میرے ہاتھ کی گھڑی آپ مجھ سے چھین سکتے ہیں، لیکن جو علم ہے میرے پاس، جو بھی میرے پاس علم ہے، وہ علم نہیں چھینا جا سکتا۔ دنیا نے عزیزان گرامی
علی سے خلافت کو چھینا، علی سے علی کے ٹائٹلز کو چھینا، علی سے علی کے القاب کو چھیننے کی کوشش کی، وہ الگ بات ہے کہ دنیا والوں پر زیب نہ دے پائے، وہ تو ایک الگ بحث ہے کہ دنیا والوں پر وہ ٹائٹل زیب نہ دے پائے، مگر دنیا والوں نے چھیننے کی کوشش کی اور چھینا۔ لیکن تم علی سے علی کے القاب تو چھین لو، علی سے خلافت کا منصب تو چھین لو، مگر جو علی کے پاس سینے میں علم ہے وہ کہاں سے چھینو گے؟ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ القاب کو چھینا، خلافت کو چھینا، مگر خلافت کو تو چھین لیا کہ علی پہلے نہیں، علی تو چوتھے خلیفہ ہیں۔ ہم کو اس سے بحث بھی نہیں ہے کہ علی پہلے خلیفہ ہیں کہ علی چوتھے خلیفہ ہیں، اس لیے کہ آپ علی کو خلیفہ تو مانتے ہیں، ہم گنتی میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم گنتی میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ گنتی میں وہ پڑھے جو کچھ نہ ہو، جو کچھ نہ ہو وہ گنتی میں پڑھے۔ آپ یہ بتائیں کہ حضور سرور کائنات رسول اللہ آخری نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ رسول آخری نبی ہیں کہ رسول آخری نبی نہیں ہیں؟ تو کیا آخری نبی ہونے کی بنیاد پر رسول اللہ کی عزت میں، عظمت میں، مرتبے میں، شان میں کوئی کمی ہو گئی؟ علی چوتھے خلیفہ ہیں، امت نے چوتھی منزل پر علی کے ہاتھ پر بیعت کی، علی چوتھی منزل کے اوپر علی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، علی خلیفہ ہیں، مگر علی سے خلافت کو تو چھین لیا، خلافت کو تو علی سے چھین لیا۔ عزیزان گرامی سنیے گا، دنیا نے علی سے خلافت کو تو چھین لیا، مگر نہ دنیا علی سے علم کو چھین پائی، نہ ولایت کو چھین پائی۔ نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات، ولایت نہیں چھین پائی، اس لیے کہ ولی اللہ علی ہیں۔ نام تاریخ میں آپ لکھے ہوئے دیکھتے ہیں بزرگان اسلام کے، بزرگان اسلام کے نام لکھے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کے ناموں کے آگے خلیفہ لکھا رہتا ہے، خلیفۃ المسلمین بھی لکھا رہتا ہے، امیر المومنین بھی لکھا رہتا ہے، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، مگر ولی اللہ لکھا ہوا نظر نہیں آتا، ولی اللہ لکھا ہوا نظر نہیں آتا۔ ولی ہیں تو علی ولی ہیں، ولی ہیں تو رسول ولی ہیں، ولی ہیں تو اللہ ولی ہے۔ اسی کا اعلان میدان غدیر میں ہوا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اسی کا اعلان غدیر میں ہوا تھا، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، اس لیے کہ ٹائٹلز میں وہ الجھے، ٹائٹلز کو لے کر کے وہ پریشان ہو، جہاں شخصیت کو ٹائٹلز بناتے ہیں، جہاں شخصیت سازی کے لیے ٹائٹلز ذمہ دار ہوتے ہیں، جہاں ٹائٹلز خود شخصیت تک آ کے عزت پا جائیں، سبحان اللہ، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، جہاں ٹائٹلز کو شخصیت تک آ کے خود عزت مل جائے، ہم ان علی کو مانتے ہیں، ہم نے ان علی کو مانا کہ جن کی شخصیت ٹائٹلز کی وجہ سے نہیں ہے، ٹائٹلز ہیں علی کی وجہ سے، غور کیجئے گا، علی کی وجہ سے، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، اکثر لوگوں کو کہا گیا جو تخت پر آئے، جنہوں نے تاج پہنا، جن کے پاس حکومت ہے،
جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس سلطنت ہے، جن کے قبضے میں خزانہ ہے، ان کو مورخین نے لکھا، ان کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا کہ فلاں خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین۔ بڑا اچھا ٹائٹل ہے، دل کو چھو لینے والا ٹائٹل ہے، مسلمانوں کے خلیفہ، خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے خلیفہ، امیر المومنین، مومنوں کے امیر۔ اب ایک منٹ رک کر کے ذرا یہ جو خلیفۃ المسلمین ٹائٹل ہے اس کو تاریخ کی لیب میں لے چلیے، اور تاریخ کی لیب میں چل کے اس کی انالیسس کر لیجئے، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی انالیسس کر لیجئے کہ یہ کیا ہے۔ اس لیے کہ خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے خلیفہ، مسلمانوں کے خلیفہ۔ ہماری زبان اردو زبان ہے اور ہماری زبان عربی زبان نہیں ہے، لہذا ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ ہم نے جھونک میں کیا کہہ دیا، ہم نے کیا کہہ دیا رو میں، ہم سمجھ ہی نہیں پائے، لکھ دیا، پڑھ دیا، گردن ہلا ہلا کے کہہ دیا خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المسلمین۔ جب ہم نے ہسٹری کی لیب میں لے جا کے اس کی انالیسس کی، اس کا تجزیہ کیا، اور ہم لے کے گئے اور اس کو ہم نے جانچا اور پرکھا اور الگ الگ کیا، تو ہمیں یہ نظر آیا کہ مسلمانوں کے خلیفہ جو تخت حکومت پر آ گیا، جو صاحب اقتدار ہو گیا، جس نے سر پر تاج رکھ لیا، وہ خلیفۃ المسلمین کہا جانے لگا، خلیفۃ المسلمین کہا جانے لگا۔ اور تاریخ کی بدنصیبی یہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین کا ٹائٹل یزید جیسے نجس کو بھی دے دیا گیا، کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، یزید جیسے نجس کو بھی خلیفۃ المسلمین کہا جانے لگا کہ مسلمانوں کے خلیفہ۔ جب ہم اس کو لے کے گئے اور اس کی انالیسس کی اور اس کو ہم نے معنی دیکھے اس کے، کہا بھائی اس کو لیب میں لے جائیں، جا کے ٹیسٹنگ کریں اس کی، تو ٹیسٹنگ میں یہ نتیجہ نکلا کہ خلیفہ عربی کا لفظ ہے اور خلیفہ کے معنی ہیں نائب کے، خلیفہ کے معنی جانشین کے، جو جس کا نائب ہو، جو جس کا جانشین ہو، وہ اس کا خلیفہ ہوتا ہے۔ مجلس میں باپ اور بیٹے دونوں ساتھ ساتھ آتے ہیں، ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے، ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے، بیٹا سکسیسر ہے، بیٹا خلیفہ ہے، بیٹا جانشین ہے اپنے باپ کا۔ سنیے گا، بیٹا خلیفہ ہے اپنے باپ کا، وہ اپنے باپ کا خلیفہ، آپ اپنے والد کے خلیفہ، میں اپنے والد بزرگوار کا خلیفہ، ہے نا، وہ میں ان کا جانشین، میں ان کا جانشین، آپ اپنے والد بزرگوار کے جانشین۔ ایک باپ بیٹے ہیں تو بیٹا جس اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے مجلس میں آ رہا ہے تو یہ اس کا خلیفہ ہے، اس کا نائب ہے، اس کا جانشین ہے۔ عالم اسلام نے کہا کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ اب اس سے زیادہ اور ذلت کیا ہوگی کہ مسلمانوں کے جانشین ہیں، یعنی پہلے مسلمان ہیں اس کے بعد یہ ہیں۔ صلوات بھیجو محمد آل محمد پر۔ تو اب اس سے زیادہ کسی کی انسلٹ اور کیا ہوگی؟
اس سے زیادہ کسی کی بے عزتی اور کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ کسی کی توہین اور کیا ہوگی؟ یہی تو معاملہ ہے کہ جب اہل بیت کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا ہے تو عزت نصیب نہیں ہوتی، پھر عزت نہیں ملتی۔ امیر المومنین، مومنوں کے امیر، مومنوں کے امیر۔ ذرا مومن کے لیے بھی چلیے اور مومن کی بھی آپ چل کر کے انالیسس کیجئے، اس لفظ کو بھی لے کر کے چلیے لیب میں۔ جب ہم لے کر کے چلے تو ہمیں تو نہیں معلوم کہ مومن کون ہے، ہمیں تو نہیں معلوم کہ مومن کون ہوتا ہے۔ جب ہم تاریخ کی لیب میں پہنچے اور پیچھے جاتے چلتے چلے گئے، حضور سرور کائنات تک پہنچے تو ہمیں رسول اللہ کا آخری زمانہ ملا۔ جب رسول حج آخر سے واپس پلٹ رہے ہیں، غدیر خم ہے، خم کا میدان ہے، اونٹوں کے کجاووں کا منبر بنا ہے، 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، سرکار رسالت منبر پر تشریف فرما ہیں، پہلو میں علی کھڑے ہیں۔ حضور سرور کائنات نے فرمایا، مجمع کو دیکھ کے خطبہ ارشاد فرما چکے، خطبہ پڑھ چکے کہ ایک مرتبہ مجمع والوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، سنیے گا، اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں کا مجمع تھا، حاجیوں کا مجمع تھا، صحابہ کا مجمع تھا۔ رسول اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ میں مسلمانوں کا مولا ہوں، اللہ مولایا وَأَنَا مَوْلَى الْمُسْلِمِينَ ہونا چاہیے تھا۔ یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ مولا المومنین فرمایا آپ نے، مسلمانوں کے مجمع میں، صحابہ کے مجمع میں، حاجیوں کے مجمع میں آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں مومنوں کا مولا ہوں؟ انا مولا المومنین آپ نے فرمایا کہ میں مومنوں کا مولا ہوں، اور اس کے بعد علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے بتا دیا کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ جس کا میں مولا، اس کے یہ علی مولا۔ آج ہم پر تفریق کا الزام لگتا ہے، ہم پر یہ الزام لگتا ہے کہ صاحب آپ لوگ خیال نہیں کرتے، آپ لوگ مجمع کا خیال نہیں کرتے، آپ لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، اس کا خیال نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، تقریروں میں مجلسوں میں یہ بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، تفریق کی ساری ذمہ داریاں ہمارے کندھوں کو اوپر ڈالتے ہیں۔ کوئی جا کے رسول اللہ سے کہے کہ یا رسول اللہ، مسلمانوں کے مجمع میں مومنوں کا اعلان کیوں؟ مسلمانوں کے مجمع میں مومنوں کے بارے میں کیوں؟ آپ یہ کہیے کہ میں مسلمانوں کا مولا، وہ ہے امیر المومنین۔ ذہن میں رکھیے گا، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، مومنوں کے امیر۔ رسول نے میدان غدیر میں بتا دیا کہ مومن وہی ہوگا کہ جو علی کو مولا مانے۔ کسی کو مومن کہنے کا اختیار نہیں ہے۔ آپ آدمی کو مسلمان تو کہہ سکتے ہیں، مسلم تو ہے، مسلمان تو ہے، مگر مومن نہیں کہہ سکتے۔ مومن کہے جانے کے لائق وہی ہے کہ جو علی ولی اللہ کہتا ہے۔ مومن کہے جانے کے لائق وہی ہے کہ جو غدیر کو مانتا ہے، جو اعلان ولایت حیدر کرار کا قائل ہے، وہی مومن ہے۔ تو ان کا کہ امیر المومنین، مومنوں کے امیر، مومنوں کے امیر،
خلیفۃ المسلمین. اب یہ ان کو ٹائٹل اچھا لگ گیا. بس بات اتنی سی ہے کہ یہ ٹائٹل اچھا لگ گیا, یہ لفظ اچھا لگ گیا کہ امیر المومنین. آپ کو معلوم ہے کہ امیر المومنین مولا علی کا ٹائٹل ہے, یہ علی کا ٹائٹل ہے. اور مولا علی کے بعد مولا علی کے معصوم بیٹوں نے بھی اس ٹائٹل کو استعمال نہیں کیا. انتہا یہ ہے کہ علی کے معصوم بیٹوں نے بھی اس ٹائٹل کو استعمال نہیں کیا. چنانچہ تاریخوں میں ہے کہ مولا علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کے مخاطب کیا کہ السلام علیکہ یا امیر المومنین. تو امام حسن علیہ السلام نے منع کر دیا, کہا مجھے امیر المومنین نہ کہو. تو لوگوں نے امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ آقا کیا آپ مومنوں کے امیر نہیں ہیں, کیا آپ امیر المومنین نہیں ہیں؟ تو امام حسن کا جواب سنیے گا. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں امیر المومنین ہوں, میں مومنوں کا امیر ہوں, مگر اللہ نے یہ ٹائٹل صرف میرے بابا کے لیے مخصوص کیا تھا. یہ ٹائٹل صرف میرے بابا کے واسطے مخصوص تھا. دنیا میں ٹائٹل چھینے گئے. جب علی کے در سے کوئی چیز چھین کے جائے تو پھر اس کی عزت نہیں رہتی ہے. آج آپ دنیا میں دیکھ لیجئے کیسے کیسے امیر المومنین نظر آئیں گے. تاریخ میں پڑھ لیجئے, اخباروں میں اٹھا کے دیکھ لیجئے, اخباروں میں اٹھا کے دیکھ لیجئے, تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھ لیجئے, میدان سے فرار کرنے والے بھی امیر المومنین ملیں گے. میدان چھوڑ کے بھاگنے والے بھی امیر المومنین ملیں گے, پہاڑ کی گفاؤں میں چھپنے والے بھی امیر المومنین ملیں گے. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. تو عزیزان گرامی, علی کے در سے جو چیز چھین لی جائے پھر اس کی عزت نہیں رہتی ہے, اس کی عزت نہیں رہتی ہے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں نا کہ عزتوں کا سورس در اہل بیت ہے. عزتوں کا سورس جہاں سے عزتوں کا سوتا پھوٹ رہا ہے وہ در اہل بیت ہے, اور جو در اہل بیت سے ہٹ گیا گویا عزتوں سے دور چلا گیا. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. جس نے اہل بیت کے در کو چھوڑا گویا اس نے عزتوں کو چھوڑ دیا, عزتوں سے دور چلا گیا. اگر یقین نہ آئے تو تاریخ میں دیکھ لیجئے کہ تخت بھی ہے, تاج بھی ہے, حکومت بھی ہے, سلطنت بھی ہے, دولت بھی ہے, اقتدار بھی ہے, لشکر بھی ہے, خزانے بھی ہیں, سب کچھ ہے مگر عزت نہیں ہے. سب کچھ ہے مگر عزت نہیں ہے. اور ادھر کچھ بھی نہیں ہے, نہ دولت ہے, نہ حکومت ہے, نہ تخت و تاج ہے, نہ سلطنت ہے, نہ راوی ہیں, نہ محدث ہیں, کچھ نہیں ہے مگر عزت ہے. اس لیے کہ جو در اہل بیت پر آ جاتا ہے اسے یہاں بھی عزت ملتی ہے, وہاں بھی عزت ملتی ہے.
یہاں بھی عزت ہے وہاں بھی عزت ہے. بے شک. یہاں کبھی ذلیل نہیں ہوتا. علی کا چاہنے والا، میں سر منبر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سر منبر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ علی کا چاہنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوا. گردنیں تو کٹ گئی ہیں، پھانسیاں تو دی گئی ہیں، مگر ہم کبھی ذلیل نہیں ہوئے. ہم کبھی ذلیل نہیں ہوئے. ہم درباروں میں آئے، ہم بادشاہوں کے سامنے پیش ہوئے، مگر سر بلند کر کے پیش ہوئے، سر جھکا کے پیش نہیں ہوئے. ہمارے سر بلند رہے، سر جھکے نہیں. یہ تو دنیا میں ہم کو عزتیں ملی ہیں. اس لیے کہ اگر کوئی دولت کو عزت سمجھے، اگر کسی کی نظر میں دولت عزت ہو، تو علی نے تو دولت کو ٹھوکر پہ مارا تھا، دولت کو جوتی پہ مارا تھا. بے شک. اگر کسی کی نظر میں حکومت اور اقتدار عزت تو حضور سرور کائنات کی خدمت میں لے کے آئے تھے جناب جبرائیل ایک تش میں دو چیزیں، کہ اللہ نے تحفہ درود و سلام کے بعد کہا ہے کہ ایک چیز لے لیجئے، یا حکومت لے لیجئے یا ابدیت لے لیجئے. تو حضور سرور کائنات نے ابدیت لے لی، حکومت کو واپس کر دیا. علی نے خلافت کی تیسری منزل پر حکومت کو ٹھوکر مار دی. جب دنیا علی کی ڈیوڑی پر آئی، علی کے دروازے پر آئی، یا علی نکلیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہماری کچھ شرطیں ہیں وہ شرطیں مان لیجئے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. دنیا والوں نے علی کے سامنے اپنی شرطیں رکھی. علی نے کہا ہمیں نامنظور ہے، ہمیں منظور نہیں ہے. مجمع واپس چلا گیا، علی نے حکومت کو ٹھوکر مار دی. وہ الگ بات ہے کہ چوتھی منزل پر زمانہ پھر ٹھوکریں کھا کے علی کے در پر آیا، پھر علی کے در پر آیا. ورنہ حکومت عزت نہیں دیتی ہے، حکومت سے عزت نہیں ملتی ہے، دولت سے عزت نہیں ملتی ہے، اقتدار سے عزت نہیں ملتی ہے. ابھی مصائب نہیں عرض کر رہا ہوں، مگر تاریخ سے پوچھئے تو آپ کو تاریخ میں مل جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد محمد کی نواسی، علی و فاطمہ کی بیٹی رسن بستہ بی بی، جس کے سر پر چادر بھی نہیں ہے، بازوؤں میں رسیاں بندھی ہیں، جب دربار میں تشریف لاتی ہے، وہ ظالم، وہ حاکم جو تخت پر بیٹھا ہے، 700 کرسی نشینوں کا مجمع ہے، یہاں سے وہاں تک دربار سجا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، ایک بی بی جو رسیوں سے جکڑی ہوئی ہے، سر پر چادر بھی نہیں ہے، ایک مرتبہ وہ للکار کے کہتی ہے اس سے جس کے سر پر تاج ہے، جو حکومت پر قابض ہے، جس کے پاس دولت و سلطنت ہے، جس کے پاس 700 کرسی نشینوں کا مجمع ہے، بی بی کہتی ہے کہ اے بد کردار ماں کے بیٹے تو کیا کہہ رہا ہے؟ اے بد کردار ماں کے بیٹے کیا کہا؟ عزت دینے والا اللہ ہے. اللہ نے ہم آل محمد کو عزتوں سے نوازا ہے، عزتوں سے نوازا ہے. یہ کون بول رہا ہے؟ یہ محمد کی نواسی بول رہی ہے، علی اور فاطمہ کی بیٹی بول رہی ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. تو عزیزان گرامی، وہ سورس، وہ سوتا، وہ معدن، وہ کان جہاں سے چیزیں پھوٹیں، جہاں سے ملیں، جو سورس ہو، وہ عزتوں کا سورس در اہل بیت ہے.
وہ معدن در اہل بیت ہے، جہاں سے عزتیں ملتی ہیں، جہاں سے مرتبے ملتے ہیں، جہاں سے بزرگیاں ملتی ہیں۔ اس لیے کہ ہم تو غلام ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم تو غلام کیا، غلاموں کے غلاموں کی گنتی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم اپنے کو اہل بیت کا غلام کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں، علی کے غلام ہیں، مگر اگر حقیقت میں دیکھیے آپ تو اگر ہم علی کے غلام ہیں تو سلمان و ابوذر کو کیا کہیے گا؟ سلمان و ابوذر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جہاں کوئی ایمان کے 9 درجوں پر فائز تھا، کوئی ایمان کے 10 درجوں پر فائز تھا، کوئی داخل اہل بیت تھا۔ تو یہ خدا کی قسم ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہماری تو کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ اہل بیت خدا کی قسم۔ تو عزیزوں عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ٹائٹل چرائے گئے، القاب چوری کیے گئے، اچھے لگے چرا لیے، اچھے لگے زبردستی جسم پر پہننے کی کوشش کی، وہ الگ بات ہے کہ لباس جسم پر فٹ نہ ہو پایا۔ اس کا اشارہ تو ایک مرتبہ مولا علی نے خطبہ شقشقیہ میں بھی کیا تھا، علی نے خطبہ شقشقیہ میں بھی اس کا اشارہ کیا۔ لیکن بہرحال دنیا کسی کو امیر مانے، دنیا کسی کو امیر مانے، ہم تو فقط علی کو امیر مانتے ہیں۔ امیر المومنین تو علی ہیں، اس لیے کہ ان کو اللہ نے امیر المومنین منتخب کیا، ان کو اللہ نے امیر المومنین بنایا۔ دنیا کسی کو امیر المومنین کہے اس لیے کہ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ سجدہ ہوتا ہے اللہ کو، پیشانی جھکتی ہے اللہ کے سامنے، سجدہ ہے اللہ کے واسطے۔ جب آپ نے اللہ کے آگے پیشانی جھکائی تو پھر وہ پیشانی کسی دوسرے در پر نہیں جھکتی ہے، دوسرے در پر نہیں جھکتی۔ اس لیے کہ ہم جب اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکا چکے تو ہم دوسرے در پر جا کے کیا جھکائیں؟ لیکن جس نے اللہ کے در سے روگردانی کی، اللہ کے آگے پیشانی کو نہیں جھکایا، اب جہاں دل چاہے اپنی پیشانی جھکا لے، جہاں دل چاہے سجدے کر لے، جس چوکھٹ پہ چلا جائے، جس بارگاہ میں چلا جائے، جس قدے پر چلا جائے۔ ویسے ہی معاملہ یہ ہے کہ جس نے علی کو چھوڑا اور امیر المومنین کا ٹائٹل اختیار کیا تو پھر معاملہ یہ ہے کہ کیسے کیسے امیر المومنین ملے آپ کو معلوم ہے، کیسے کیسے ہسٹری نے امیر المومنین پیش کیے کہ جو شراب کے حوض میں غوطہ لگائے وہ امیر المومنین، جو شراب کے حوض میں غوطے لگائے وہ امیر المومنین، جو مال مسلمین سے آزاد کی ہوئی کنیز کا بیٹا ہو وہ امیر المومنین، جو جمعے کی نماز بت کو پڑھا دے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ پیشانی ہٹی اللہ کے در سے، کہاں کہاں جھک رہی ہے؟ ہٹے ٹائٹل چھینا علی کے در سے تو کہاں کہاں مل رہا ہے؟ شراب خانوں میں مل رہا ہے، بت قدوں میں مل رہا ہے، بت قدوں میں مل رہا ہے، شراب خانوں میں مل رہا ہے۔ کیسے کیسے تاریخ نے امیر المومنین پیش کیے، کیسے کیسے تاریخ نے امیر المومنین پیش کیے، لیکن الحمدللہ ہماری تاریخ تو سب سے الگ ہے، ہم تو سب سے الگ ہیں۔ میں اپنے بارے میں آپ کو شروع کی مجلسوں میں سنا چکا، اپنے بارے میں آپ کو بتا چکا کہ ہم کون ہیں، ہمارا کردار کیا ہے۔
ہم نے کسی غیر کو امیر المومنین نہیں مانا، ہم نے اس کو امیر المومنین مانا جس کو اللہ نے امیر المومنین بنایا، جس کو اللہ نے امیر المومنین بنایا، تو ہم نے اس کو امیر المومنین مانا کہ جو کعبے میں پیدا ہوا، جس کی ولادت کعبے میں ہوئی وہ امیر المومنین، جس نے زبان رسول چوسی وہ امیر المومنین، جو آغوش رسول میں پلا وہ امیر المومنین، جس نے گہوارے میں کلے اجدر کو چیر دیا جو گہوارے میں کلہ اجدر چیرے وہ امیر المومنین، شب ہجرت جس کے نفس کا سودا ہو جائے وہ امیر المومنین، جس کے لیے جبرائیل قصیدہ پڑھتے ہوئے ذوالفقار لائیں وہ امیر المومنین، خندق میں جسے کل ایمان کا خطاب ملے وہ امیر المومنین، خیبر میں جسے علم ملے وہ امیر المومنین، غدیر میں جو مولا بنے اور دشمن علی کا چاہیے میں مانتا نہیں، دوزخ میں جھونک دے گا وہ دشمنان علی کو، مالک کسی کے باپ کو پہچانتا نہیں۔ جزاک اللہ جزاک ہم نے ایسے کو ہم امیر مانتے ہیں، ہم مومن ہیں نا، سلمان مومن ہے نا، ابو ذر مومن ہے نا، مقداد مومن ہے نا، حذیفہ مومن ہے نا، تو ایسوں کا امیر کیسا ہوگا؟ امیر المومنین، کہ شرف ہے ہمارا کہ ہم مومن ہیں، ہمارا امیر علی ہے، امیر المومنین علی، ہماری جان فدا، ہماری جان نثار امیر المومنین پر، اس لیے کہ یہ امیر المومنین کا ٹائٹل اللہ نے مخصوص کیا ہے حیدر کرار کے واسطے، امیر المومنین کا لقب مخصوص ہے علی مرتضیٰ کے واسطے، امیر المومنین کا ٹائٹل ہے صرف اور صرف علی مرتضیٰ کے واسطے، علی امیر المومنین، لاکھوں درود و کروڑوں سلام اس امیر پر، اس علی پر۔ بے شک اگر میں کہوں تو بات میری غلط نہیں ہوگی کہ دیکھیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام علی کی ذمہ داریاں دیکھیے آپ کہ علی کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ دعوت عشیرہ سے میدان غدیر تک، جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا، جہاں دین مکمل ہوا، دعوت عشیرہ سے میدان غدیر تک آپ کو ہر قدم پر علی نظر آئیں گے، آپ کو ہر قدم پر علی ملیں گے، عشیرہ میں بھی علی ہیں، میدان غدیر میں بھی علی ہیں۔ اسلام کی تبلیغ میں رسول کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ سائے کی طریقے سے رہنے والے، مدد کرنے والے، نصرت کرنے والے، ساتھ دینے والے کا نام علی ہے۔ اسلام کے پھیلانے میں علی کا کردار ہے، اور اس کے بعد جب دین کے بچانے کی بات آئی تو علی نے اپنی پوری نسل رائے خدا میں پیش کر دی۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب سر پر ضربت لگی، تلوار لگی، 19ویں رمضان کی صبح کو فرمایا کہ فزتو برب الکعبہ، کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کعبے کی قسم میں کامیاب ہوا۔ میں کہوں گا یا علی آپ کامیاب نہ ہوں گے تو کون کامیاب ہوگا؟ آپ نے اسلام کو پھیلایا بھی ہے، دین کے بچانے کا انتظام بھی کیا ہے۔
عزیزوں، وہ علی کا گھرانہ ہے، وہ علی کا بیٹا ہے، وہ علی کی اولادیں ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں اسلام کو بچا لیا۔ بس عزیزوں، آج محرم کی 7ویں رات آ گئی، میرے ساتھ کربلا چلیے اور ذرا غور سے کان لگا کے آوازیں سنیے۔ خیموں سے الاتش کی آوازیں سنائی دیں گی، الاتش الاتش الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ 7ویں محرم سے پانی بند نہیں ہوا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ شبہ ہو تو دور کر لیجئے، 7ویں محرم سے پانی بند نہیں ہوا۔ 7ویں محرم سے قحط آب شروع ہو گیا تھا، خیموں میں پانی ختم ہو گیا تھا۔ 7ویں محرم وہ تاریخ ہے کہ حسین کے بچے پیاسے تھے، سکینہ پیاسی تھیں اور محمد پیاسے تھے، حسین کے چاہنے والے پیاسے تھے، تبھی تو 7ویں محرم کو الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ 7ویں محرم ایک دن، 8ویں محرم دوسرا دن، 9ویں محرم تیسرا دن، 10ویں محرم تو روز شہادت ہے، کوئی صبح شہید ہو رہا ہے، کوئی دن چڑھے شہید ہو رہا ہے، کوئی دن ڈھلے شہید ہو رہا ہے۔ 10ویں محرم تو قربانی آل محمد کا دن تھا، 10ویں محرم تو قربانی کا دن تھا، 10ویں محرم کو تو اپنے ہدیے بارگاہ پروردگار میں پیش کیے جا رہے تھے۔ لیکن جو 3 دن کی پیاس سنتے ہیں آپ کہ 3 دن کے پیاسے، 7ویں محرم سے جو پیاس شروع ہوئی، ہاں عزیزوں، آج کی رات ہمارا دستور ہے کہ ہم یتیم حسن کا ماتم کرتے ہیں، ہم اس 13 برس کے یتیم قاسم کا ماتم کرتے ہیں جس کے بازو پر امام حسن علیہ السلام نے چلتے چلتے یہ کہہ کے تعویذ باندھا تھا، میرے لال جب کوئی مشکل موقع آئے تو اسے کھول کے پڑھ لینا، اسے کھول کے پڑھ لینا۔ چچا نے اپنی زندگی میں اپنے بھتیجے پہ کوئی مشکل وقت نہ آنے دیا، کوئی مشکل وقت نہیں آنے دیا۔ قاسم کو سن 50 ہجری سے 28 صفر سن 50 ہجری سے 10ویں محرم سن 61 ہجری تک ایک لمحے کے لیے بھی حسین نے ایسا وقت نہیں آنے دیا کہ قاسم پریشان ہو، ایک لمحے کے لیے بھی ایسا وقت نہ آنے دیا کہ قاسم کے اوپر کوئی مصیبت ہو۔ لیکن جب 10ویں محرم ظہر کے بعد قاسم اجازت لینے کے لیے چچا کے پاس آئے تو حسین نے اجازت نہیں دی، میرے لال میں تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دوں گا، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو۔ قاسم بڑی مشکل میں تھے، خیمے میں ماں نہیں بیٹھنے دیتی تھی، خیمے کے باہر چچا ٹھہرنے نہیں دیتے تھے۔ ماں خیمے سے کہہ رہی ہے میرے لال جاؤ جا کے اپنی جان قربان کرو، خیمے کے باہر چچا خیمے میں بھیج دیتا تھا کہ میرے لال میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، جاؤ میرے لال خیمے میں جاؤ، جاؤ میرے لال خیمے میں جاؤ۔ قاسم بڑے پریشان تھے، مشکل کشا کا پوتا مشکل میں گرفتار تھا، ایک خیمے میں اکیلے جا کے بیٹھے، کچھ سوچنے لگے کہ بابا نے چلتے وقت میرے بازو پر تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا قاسم کوئی مشکل موقع آئے تو اسے کھول کے پڑھ لینا۔ قاسم نے تعویذ کھولا، بابا کی تحریر دیکھی، لکھا تھا میرے لال قاسم کربلا میں میں نہیں ہوں گا، میرے بدلے تم اپنی جان میرے بھائی پر قربان کر دینا۔ لیجئے قاسم نے بابا کی تحریر دیکھی، آنکھوں سے لگائی، سینے سے لگائی، کلیجے سے لگائی، چچا کی خدمت میں لیے ہوئے آئے، اے چچا بابا کا اجازت نامہ لے آیا۔
اے چچا بابا کا اجازت نامہ لے آیا۔ حسین نے جنگل میں بھائی کی تحریر کو دیکھا، بھتیجے کو لگا کے سجمٹا کے خوب روئے۔ جاؤ میرے لال، خدا حافظ، اچھی سفارش لائے ہو، اچھی سفارش لائے ہو قاسم، میرے بچے خدا حافظ۔ قاسم الوداع۔ جناب قاسم کا قد اتنا کم تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خود سے رہوار پر نہیں سوار ہو سکے۔ چچا عباس نے بچے کو گود میں اٹھایا، رہوار پر بٹھایا، رہوار پر قاسم سوار ہوئے، حسین کو جھک کے سلام کہا، عباس کو خدا حافظ کہا، بے نیام تلوار لیے ہوئے مقتل میں آئے۔ ارزق شامی کے 4 جوان بیٹوں کو واصل النار کیا۔ ارزق شامی خود مقابلے پر آیا، اسے واصل النار کیا۔ تلوار چلا رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، دشمنوں پر بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے کہ چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا۔ حسن کا لال چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں گھرا، گھوڑے سے زمین پر آئے، یا ماؤ ادرکنی، یا ماؤ الجل، اے چچا مدد کو آئیے۔ حسین پہنچے تو قاسم سے ہار چکے تھے، منہ پر منہ رکھ دیا، میرے لال تیرا چچا آ گیا، اس وقت آیا جب تیری کوئی مدد نہ کر سکا، تیرا چچا تجھ سے بڑا شرمندہ۔